نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، سیاست ایک بہت ہی پاکیزہ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے انبیاء اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے سیاست کرتے بھی تھے اور ان کو سیاست سکھاتے بھی تھے۔ سیاست ہے کیا؟ سیاست سیدھا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک و قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے راستہ ہموار کرنا، جس کے تحت وہ اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں، اور فارن پالیسی بنانا، دوسرے ممالک کے لیے، دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح کے روابط رکھنے ہیں، اور اپنی قوم کو عزت کس طرح دینی ہے، اپنی قوم کا وقار، اپنے ملک کا وقار کیسے سلامت رکھنا ہے۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے۔ ملکی حالات کو اندرونی جتنے بھی محاذ ہیں ان پہ کیسے لڑنا ہے، اور بیرونی محاذ پہ، سرحدوں پہ کس طرح لڑنا ہے۔ سیاستدان جو ہے وہ ملک میں سیاست کرتے ہیں، بیوروکریٹس اپنا کام کرتے ہیں، ٹیکنوکریٹس اپنا کام کرتے ہیں، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح فوج، جو کہ ملک کی بقا، سلامتی، وقار، عزت، حرمت کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے، وہ ملک کی سرحدوں پہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوم کا، اپنے وطن کا دفاع کرتی ہے۔ آرمی اسی کا نام ہے، فوج اسی کا نام ہے۔ جس طرح فوج ملک کی سرحدوں پر اپنا کام کرتی ہے اور اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اس میں بسنے والوں کا دفاع کرتی ہے، اسی طرح علماء امت ہیں۔ امت کے علماء بھی ہم لوگوں کے ایمانوں کی سرحدوں پہ دشمن کی طرف سے آنے والے تمام تند و تیز جملے، گستاخانہ کفریہ عقائد، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی سرحدوں پہ جو اس وقت موجود ہیں تباہ آزمائی کے لیے، وہ علماء حق ہیں، وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کی فوج جو ہے وہ ہماری جانوں کی، عزت کی، مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اور دیکھیں، آج سے نہیں، عرصہ دراز سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمارے ٹیکسز جتنے بھی جمع ہوتے ہیں، جو بھی بجٹ بنتا ہے، اس کا تیسرا حصہ ہماری فوج کو جاتا ہے۔ اس پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حسد یا بغض نہیں ہے۔ سارا چلا جائے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے سارا کچھ چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ ملک و قوم کو تو کوئی تحفظ ملے، کوئی عزت و وقار ملے۔ ہم روکھی سوکھی کھانے والے لوگ ہیں، کیوں؟ مسلمان یہی ہے نا۔ مسلمان کا یہی شیوہ ہے کہ وہ روکھی سوکھی کھاتا ہے، اپنا گزارا کرتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت اسے مال دے، عزت دے، پیسہ دے، وافر مقدار میں دے، تو اس کو بھی کچھ قوانین اور حدود کے اندر رکھا ہے اللہ رب العزت نے، کہ بھی اللہ نے اگر تجھ پہ رحمت کی ہے، تجھے نعمتیں دی ہیں، تجھے مال دیا ہے، تجھے طاقت دی ہے، تو اس سے تو اپنے مسلمان بھائی کو مضبوط کر، اس کو پیروں پہ کھڑا کر۔ یہ زکوٰۃ، یہ فطرانہ، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ خمس، یہ عشر، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک مسلمان کے لیے، غریب مسلمان کے لیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں بیت المال کا کیا مقصد ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہاں پہ ملک پاکستان میں کرپٹ سیاست دانوں نے وہ برا حال کیا اس ملک کا کہ آج آپ دیکھیں کہ چیخیں نکلوا دی ہیں قوم کی۔ مہنگائی کتنے 100% بڑھ گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان میں، اچھے بھلے پاکستان میں، یعنی کہ جو گروئنگ کی طرف جا رہا تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس میں گرو سٹیبل ہو گئی تھی اور ترقی اپنے معراج پہ پہنچ گئی تھی، اور اس وقت ملک میں امن و امن ہو گیا تھا، اور دودھ کی نہریں بہنے لگ پڑی تھیں، شہد کی نہریں بہنے لگ پڑی تھیں۔ نہیں، ہمیشہ اداروں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں کام کریں۔ عدالتیں ہیں تو وہ اپنی حدود میں رہیں، فوج ہے تو اپنی حدود میں رہیں، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں۔ اگر آپ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی امت کو، اپنی ملت کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اداروں کو تباہ کر دیں۔ کوئی لمبی چوڑی سائنس تو نہیں ہے، کوئی اس طرح تو نہیں کہ
آپ کو بڑا لمبا چوڑا کام کرنا پڑے گا، نہیں، صرف آپ اداروں کو ختم کر دیں، ان کو کمزور کر دیں، ان پہ سے اعتماد اٹھوا دیں عوام کا، ادارے کمزور ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے لڑے بڑھیں گے اور آخر کار ختم ہو جائیں گے، اور ادارے گئے تو ملک گیا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ملک پاکستان کو، اور کرپٹ، لٹیرے، بے ایمان سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کا بننا اور بن کے پھر ایک ایٹمی طاقت بننا، بن جانا اور اس کے بعد ایٹمی طاقت بننا، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ پاکستان بنا اور بننے کے بعد ایٹمی طاقت بھی بنا۔ یعنی کہ پاکستان بنانے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بانی جو ہوتے ہیں، جو فاؤنڈر ہوتے ہیں، جو ملک و قوم کو ایک آزادی کی اور امید کی کرن دکھاتے ہیں، وہ عظیم ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ملک پاکستان کو بنانے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو نا امید ہو کے انگلستان چلے گئے تھے، اس وقت برطانیہ میں چلے گئے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے ان کو خط لکھ لکھ کے بلایا، واپس 1905 میں پاکستان بلایا، وہ کانگریس میں بھی شامل ہوئے، کانگریس بھی انہوں نے چھوڑ دی، کیوں کہ وہ سمجھتے تھے شاید یہاں پہ کھڑا ہو کے اس پلیٹ فارم پہ میں اپنے ملک و قوم کی آواز بن سکتا ہوں، مسلمانوں کی آواز بن سکتا ہوں، ان کے لیے ایک علیحدہ ملک دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ سیکولر، وہ لبرل تھے، وہ اس طرح تھے، وہ آزاد منچ تھے، وہ آزاد خیال تھے۔ اگر وہ آزاد خیال تھے یا ان کا ملک و قوم کے لیے، علیحدہ ملک کے لیے، یا کوئی نظریہ ایسا قائم کرنا، یا ان کا کوئی ایم نہیں تھا، کوئی نصب العین نہیں تھا، اور وہ ایک لبرل تھے، تو ٹھیک تھا، وہ ایک ریاست متحدہ بر صغیر پاک و ہند کی بنی ہوئی تھی تقسیم سے پہلے، تو وہ بنی رہتی، لیکن وہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے، عبادات پہ یقین رکھتے تھے، اپنے عقائد و نظریات کے پابند تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اس جگہ پہ رہ کے مسلمان اپنی رسوم بمانا عقائد، تہوار، وہ اس طرح آزادی سے نہیں منا سکتے جس طرح اپنی ایک آزاد ریاست میں منا سکیں گے۔ اسی لیے انہوں نے ایک علیحدہ ملک کے لیے، ایک علیحدہ سرحد کے لیے، ایک علیحدہ سرزمین کے لیے کاوش کی، کمزور تھے، نحیف تھے، بیمار بھی تھے، کینسر بھی ہو گیا، انہوں نے چھپائے رکھا، اور انگریز بھی یہ بات ماننے کو اس کو تیار ہے اور ایگری کرتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلتا کہ قائد اعظم 1 سال اور زندہ رہیں گے، مسٹر جناح 1 سال اور زندہ رہیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے، ہم ڈیلے کر دیتے پاکستان کا بننا، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان مارز وجود میں نہیں لا سکتی تھی، یہ انگریز بھی مانتا ہے۔ اور پاکستان بنانے میں علماء اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا، چند ایک دیوبندی بھی تھے، لیکن وہ دیوبندی جو پاکستان بنانے میں کچھ کردار ادا کر رہے تھے، ان کی جو درگت بنائی دوسرے ان کے مولویوں نے، دیوبندی، سارے دیوبندی پاکستان بنانے کے حامی نہیں تھے۔ مفتی محمود کا اور مولوی مودودی کا یہ بیان آج بھی تاریخ کے صفحوں پہ لکھا ہوا ہے۔ مفتی محمود نے پاکستان بننے کے بعد یہ بات کہی تھی، گجرانوالہ کنونشن ہوا تھا، وہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ جو آپ میرے منہ سے سن رہے ہیں، آپ نے سینکڑوں علماء کے منہ سے اور تاریخ دانوں کے منہ سے، مورخین کے منہ سے، سیاست سے تعلق رکھنے والے بے شمار تجزیہ نگاروں کے منہ سے یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ مفتی محمود نے، یہ فضل الرحمان کے والد نے، ملا ڈیزل کے والد نے یہ بات کی تھی کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مودودی والے، جماعت اسلامی والے، یہ سراج الحق والے، اور یہ ملا ڈیزل، فضل الرحمان وغیرہ، یہ کس منہ سے مینار پاکستان آ کے جلسہ کرتے ہیں؟ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، ہم ان سے پوچھ کے تھک گئے کہ اگر تم خانہ خراب ہو، اگر تم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہو تو پاکستان میں رہنے کے گناہ میں کیوں شریک ہو؟ یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ ادھر ہی جاؤ نا جن کا تم مال ہو۔ اے این پی نے، یہ باچا خان، یہ ولی خان، یہ ایمل خان، یہ فلانا خان، یہ پاکستان کے غدار تھے، ان کی میتوں کے تابوتوں کو انڈیا کے جھنڈوں میں لپیٹ کے دفنایا گیا، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں انڈیا کی سرزمین پہ دفنانا، اس ملک میں نہ دفنانا، اور یہی آج ملک پاکستان کے مامے چاچے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کرپٹ سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے ملک پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ آج بھی پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ یہ جو رجیم چینج ہوا پچھلے 6 7 8 ماہ ہو گئے، یہ جو رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کرنے والوں نے یہ جن کو لا کے بٹھایا، یہ شکلیں ہیں دیکھنے والی، یہ فضل الرحمان، یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ زرداری، بلاول، اور یہ 13 14 جماعتیں جن کو پی ڈی ایم کا نام دیا گیا ہے، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس۔ پاکستان کا انہوں نے کیا سوچا ابھی تک؟ مطلب عام سا بندہ جو ان کے اپنے تھے، جو نون لیگی تھے، جو پیپلز پارٹی والے تھے، جو فضل الرحمان والے تھے، جمعیت علماء اسلام فے گروپ والے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، جتنی بھی یہ باپ، یہ ایم کیو ایم، ان کے اپنے، ان کے حامی، ان کے ایک ابرو کے اشارے پہ کشتوں کے پشتے اتار دینے والے، کراچی میں قتل و غارت کرنے والے نون لیگی، جو کہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، وہ بھی اس گٹھ جوڑ سے عوام الناس خوش نہیں ہے۔ عوام الناس بھی خوش نہیں ہے، وہ بھی جانتی ہے کہ انہوں نے 7 8 ماہ میں اگر کچھ کیا ہوتا تو عوام کہتی چلو یار ہمارے لیے کچھ تو کیا ہے نا۔ عوام کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا اپنے لیے کیا ہے، اپنے کیسز معاف کروائے جا رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو دبایا جا رہا ہے، اپنے کیسز معاف کروائے جا رہے ہیں۔ جتنے مقدمات تھے نیب کو انہوں نے ہجڑا بنا دیا، نہ ہی میں نہ شی میں، نیب کو کسی جوگا نہیں چھوڑا، اس کو بالکل معطل کر دیا۔ بھئی 50 کروڑ روپے سے اوپر کوئی اگر چوری کرے گا تو اس سے تم احتساب کر سکتے ہو، اور اس سے بھی تب کرو گے کہ تم اس سے پوچھو گے کہ ہاں بھی بتا یہ تیرے پاس کیسے آئے۔ اگر وہ کہے جی میں نے تو بالکل جائز طریقے سے کمائے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نیب خود بتائے گی کہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے۔ مطلب آئین کو معطل کرنے والا حساب ہے۔ رجیم چینج سے ملک پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، پاکستانی مسلمانوں کی جاگنسائی ہوئی ہے۔ 14 جماعتوں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا، پی ڈی ایم، دنیا میں پاکستان کو رسوا کروایا، اور اوورسیز پاکستانیوں کا حق رکھ رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہیں، اللہ رسول کے بعد، احکامات خداوندی پہ عمل کرنے کے بعد جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ظاہری اسباب ہوتے ہی ہیں نا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اوورسیز پاکستانی حرف آخر ہیں، لیکن بہت کچھ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ اپنا سرمایہ دیں گے، اپنا اگر ملکی حالات بہتر ہوں گے تو بیرونی سرمایہ کار یہاں پہ آ کے اپنا مال خرچ کریں گے، اپنا پیسہ لگائیں گے، اپنے عقل اور دماغ استعمال کریں گے، تو پاکستانیوں کے لیے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ تو کوئی 1 روپیہ بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بندے کی حکومت ہو نا، ایک بندے کی، تو بندہ کہہ سکتا ہے یار یہ اکیلا ہے، اس کے مقابلے میں 14 15 جماعتیں ہیں، تو یہ تو کسی وقت بھی جا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ انویسٹمنٹ نہ کرنا کسی طرح کی بھی۔ اور جہاں پہ ساری جماعتیں ایک طرف ہوں اور ایک بندہ اکیلا ایک طرف ہو، تو کم از کم اب تو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے نا، برونی سرمایہ کاروں کو، کہ یہ 14 جماعتیں مل کے حکومت بنی ہیں، 14 دماغ ہیں، اور یہ پاکستان پہ پہلے حکومت کر چکے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے اعلیٰ دماغ ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بندہ ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ اور جب اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں وہ جی ٹھیک ہے ہم 14 جماعتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک مخلوق تو حکومت ہے۔ بھئی تمہارے کسی ایک فیصلے سے بھی نہیں لگا کہ تم ایک دوسرے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو یا ایک دوسرے سے جان چھڑانی چاہ رہے ہو، تم تو پاکستان کو لوٹنے کے لیے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہو، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ جی مخلوط حکومت ہے اور کمزور حکومت ہے، یہ تو کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ تم اگر گرنے دیتے، تم تو آگے لگ کے دوڑ رہے ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی 14 بندوں کو آگے لگا کے دوڑ لگوا دے ان کی، اور اگر لگوا دے تو وہ کیا بلا ہوگا؟ 14 جماعتیں مل کے، جن کا ان کے آپس میں نظریات نہیں ملتے، ان کا نسب العین ایک نہیں ہے، ان کے منشور، سیاسی منشور علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پی پی والے نون لیگ کے دشمن ہیں، عوام۔ خواص کا تو ہم نے دیکھ لیا نا، وہ کہتا تھا میں اس کا پیٹ پھاڑوں گا، وہ کہتا تھا میں اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، وہ اس کو چوم رہا ہے، وہ اس کو چاٹ رہا ہے۔ پاکستانی عوام کو پھدو سمجھا ہوا ہے، بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اور ایٹمی پروگرام بنانے والے اللہ رسول کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر خان، جو کہ محسن پاکستان تھے، یہ 2 ماہ پہلے ان کی برسی گزری ہے نا، تو کیا ہوا ان کی برسی پہ؟ کیا کیا؟ کیا کسی ایک بندے کا بھی حکومتی ٹولے میں سے، پی ڈی ایم جماعتوں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی بیان آیا ان کی برسی پہ؟
اور ان کی برسی جس طرح گزری ہے خاموشی کے ساتھ، جو ناروا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ محسن پاکستان نہیں ہے، معاذ اللہ وہ کوئی دشمن پاکستان ہے. پورا ان کا ٹولہ جتھوں کے جتھے جو انہوں نے حکومت میں شامل کیے ہوئے ہیں 14 جماعتوں میں سے، کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا بیان نہیں دے سکا کہ جس سے عوام یہ محسوس کرتی کہ محسن پاکستان کو ان کی شایان شان پروٹوکول دیا گیا. ان کا یہ تو ان کو دفنانے کے چکر میں، ان کے جنازے کے چکر میں انہوں نے کتنے ڈرامے کیے تھے اور کتنے اوچھت کنڈے استعمال کیے تھے. حکومتوں کا تو کام ہوا کرتا ہے، عوام تو اب بھی فخر کرتی ہے، قوم اب بھی فخر کرتی ہے محسن ملت پہ، محسن امت پہ، ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ پہ آج بھی فخر کرتی ہے. لیکن حکومتوں کا کام ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے محسنوں کا یوم وصال جو ہے وہ تمتراک سے منائیں، بڑے عمدہ طریقے سے. لیکن یہ منائیں کہ کیسے؟ یہ تو غلام ہے، غلام ابن غلام ہے. اگر یہ ایٹمی پروگرام کامیاب کرنے والے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا دن عالمی سطح پہ منائیں گے یا قومی سطح پہ منائیں گے تو ان کو پتا ہے کہ امریکہ تو ایک گھوری ڈالے گا، گھور کے دیکھے گا تو ہماری شلواریں گیلی ہو جائیں گی. تو یہ کیسے منائیں گے اس کا عالمی دن؟ کبھی بھی نہیں منائیں گے. یہ تو کوئی بندے کا پتر ہو تو منائے گا نا. تو سارے چور ملے ہوئے ہیں. 10 اکتوبر 2022 کو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے رحلت فرمائی تھی، تقریباً آج سے 2 ماہ پہلے، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی تھی. کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ہالینڈ میں چلے گئے. ہالینڈ میں جا کے انہوں نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی، فزکس میں پی ایچ ڈی کی، اور تقریباً 1974 میں انہیں ہالینڈ میں ہی ان کا اٹامک انرجی کا کوئی وہاں پر پروگرام تھا ہالینڈ کا، اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اور اس دور میں 1974 کے قریب قریب میں، 70 سے 74 کے قریب قریب میں ان کو 36,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی. 1974 کے قریب 36,000 روپیہ ماہانہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو تنخواہ ملتی تھی. اور یہ اگر 2022، اب تو 23 شروع ہو گیا نا آج سے، خیر سے، تو 2022-23 میں اگر اس کا 36,000 کا آج تقابل کیا جائے تو کم از کم 36 لاکھ بنتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اس 36,000 پہ اور اس نوکری پہ لات ماری اور پاکستان آئے. اور پاکستان آ کے اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے مل کے انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے یہ منسلک ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کیا، اور بحمد اللہ تعالی انہوں نے بڑے آسن انداز سے ملک پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا. اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے اس میں شمولیت سے پہلے وہ بدنام زمانہ، غدار وطن، غدار ملت، غدار امت، بلکہ غدار عقیدہ ختم نبوت ڈاکٹر عبدالسلام تھا، جو کہ اس ساری ایٹمی پروگرام کا سربراہ تھا. اور اس 1973 تک تقریباً، اور اس کو پاکستان اس کو نوبل انعام یافتہ بھی کہتے ہیں. اس کو نوبل پرائز کیوں دیا گیا تھا؟ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اپاہج کرنے کے لیے. اس بے ایمان کو انہوں نے اپنے، آج بھی کئی لوگ اس کو چومتے چاٹتے ہیں جن کو پتا بھی ہے کہ یہ قادیانی تھا. نہیں جی، وہ ملک پاکستان، اس نے ملک پاکستان کے لیے کیا کیا؟ یہ آج کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ کیا کر رہی ہیں ملک پاکستان کے لیے؟ اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس بے ایمان غدار ملعون کو 1986 میں کسی تقریب میں پاکستان بلانے کی دعوت دی گئی، تو وزارت خارجہ کی طرف سے جو لیٹر گیا تھا نا، اس لیٹر پہ باقاعدہ اس نے لکھ کے دیا کہ میں اس پلید سرزمین پہ نہیں آنا چاہتا جہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیا گیا. یہ اس کے لفظ ہیں جو اس نے اس وقت وہاں پہ لکھ کے بھیجے تھے. تو احباب ذی وقار، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے، یعنی ایسا بندہ غدار، ایسا بندہ جو ایٹمی پروگرام کا سربراہ ہو، اور کرپٹ سیاستدان، غلیظ سیاستدان، بے ایمان، مال لوٹنے والے، قوم کا خون چوسنے والے، جب یہ اکٹھے ہو جائیں اور ان کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان ایٹمی پروگرام بنے، ایٹمی قوت بنے، اور پھر ایٹمی پروگرام بحال رہے، تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور ہم آج بھی الحمدللہ کہتے ہیں
ہم آج بھی ہمارے علماء برسر ممبر، برسر محافل، سٹیجوں پہ، تقریبات میں، کنونشنز میں، ہر جگہ پہ، کانفرنسز میں، ہر جگہ پہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے غداری کرنے کی کوشش کی، اگر کوئی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا غدار بنا تو وہ غدار نہیں رہے گا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام انشاءاللہ قائم دائم رہے گا اور سدا سلامت رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ غدار نیست و نابود ہو جائیں گے لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام بحمد اللہ تعالی جل مجدہ الکریم سلامت رہے گا۔ یہ 2 ماہ پہلے کی تقریباً بات ہے، وزیر خزانہ ہمارے ملک کے اسحاق ڈار صاحب، جن کو اسحاق ڈالر بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں نا ابھی بھی زبردستی 225 پہ رکھا ہوا ہے ڈالر کو، اور مل کتنے کا رہا ہے؟ 260 میں بھی نہیں مل رہا، 250 260 255 میں بھی ڈالر نہیں مل رہا مارکیٹ میں، ایل سی نہیں کھولی جا رہی۔ بڑی بڑی کمپنیاں، چھوٹا غریب آدمی، چھوٹا دکاندار یا چھوٹے سے سرمایہ سے کام کرنے والا تو دور کی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے سرمایہ دار، ٹویوٹا والے، سوزوکی والے اپنا کام بند کر رہے ہیں، پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، ملیں بند پڑی ہیں۔ پاکستان فیصل آباد جو ہے، جس کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، وہاں پہ بے روزگاری ہے، سناٹے ہیں، ہر طرف اجاڑ پڑی ہوئی ہے، لوگوں کی مشینریاں جو ہیں وہ سکریپ کے بھاؤ میں بک رہی ہیں، 250 300 پونے 300 روپے کلو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ملک کو کس سطح کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ رجیم چینج کرنے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا کیا اکھاڑ لیا ہے ان 14 جماعتوں کو اکٹھا کر کے اور عمران خان کو نکال کے؟ اگر تو عمران خان کو نکال کے ان 14 جماعتوں نے ملکی حالات میں کوئی بہتری پیدا کی ہوتی، نظام سنبھالا ہوتا، غداروں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو سزا ملی ہوتی، تو ہم کہتے واہ جی واہ، یہ رجیم چینج کرنے والوں نے تو کمال کر دیا۔ لیکن جس دن سے رجیم چینج کے نتیجے میں یہ بدماشوں، چوروں، لٹیروں، بے ایمانوں، ملک کو لوٹ کے کھانے والوں کا ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، عوام کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ہم کو پروپیگنڈا تو نہیں کر رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پروپیگنڈا کرنے کی؟ ہم تو دین پہ بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کا تعلق بھی دین سے ہے۔ یہ 2 ماہ پہلے وزیر خزانہ گیا اسحاق ڈار امریکہ میں، اس کے بعد ہمارے نام نہاد وزیر اعظم صاحب شہباز سپیڈ، کوئی اس کی ایڈمنسٹریشن کھل کے سامنے نہیں آ گئی۔ جی وزیر اعلیٰ تھا تو بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ بھی اس کو تو اس وفاق سے پیسے ملتے تھے، اس کا بھائی وزیر اعظم تھا، اس کو وفاق سے پیسے ملتے تھے، وہ اپنے صوبے میں لگا کے، لوگ کہتے تھے صحت کا پیسہ بھی سڑکوں پہ لگا دیا، تعلیم کا پیسہ بھی سڑکوں پہ لگا دیا، ادھر سے فنڈ بھی سڑکوں پہ لگا دیا، فلانا فنڈ بھی سڑکوں پہ لگا دیا۔ سریا بیچنے والے، سریا خریدنے والے، کمیشنیں کھانے والے، کک بیکس لینے والے بے ایمان، ان کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں سے کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں روپے نکل رہے ہیں، اور جو ان کی تحقیقات کر رہے تھے وہ ایک ایک کر کے ہارٹ اٹیک سے مرتے جا رہے ہیں۔ اور گندا کون ہے؟ عمران خان۔ عمران خان پہ 1000 ایلیگیشن ہوں گے، لیکن تم اس کی کریکٹر اسینیشن کر رہے ہو، اس سے کیا ملے گا؟ ذاتی طور پہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو، اور وہ بھی جعلی ویڈیو، جعلی آڈیو، ڈیپ فیک۔ آج کل تو ہر بندہ سمجھدار ہے، مطلب اس کے کردار پہ انگلی اٹھانے سے کیا ملے گا؟ اور یہ نون لیگیوں کا پرانا وتیرہ ہے، انہوں نے تو بے نظیر بھٹو کی تصویریں، ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں، ان کو کیا کسی کی بہن بیٹی کی عزت کا خیال؟ پھر جب کوئی ان کی بہن بیٹی پہ انگلی اٹھاتا ہے تو پھر یہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے نیک پاک اور صالح ہیں۔ کتنے لوگوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، عورتوں کو طلاقیں ہوئی ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کی وجہ سے، کتنی عورتوں کو طلاقیں ہوئی ہیں۔ تارا سید اور نعیم بخاری کا نام منظر عام پہ ہے، کس وجہ سے طلاق ہوئی تھی؟ نواز شریف کی وجہ سے۔ اور کتنے گھر اجاڑے ہیں، جن افسران کی بیویاں پسند آئیں زبردستی طلاقیں دلا کے خود نکاح کر لیے۔ یہ تو باتیں منظر عام پہ ہیں، لیکن ہم ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک و قوم کا کیا کر رہے ہو؟ اداروں کو تباہ کر رہے ہو، عوام کو بھوکا مار رہے ہو، عوام کو احتجاج کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ صرف اس واسطے عوام کے سر پہ مہنگائی کا بوجھ مسلط کرتے جا رہے ہیں۔ ایک تو تاکہ کل کو جب ہمارے پاس کچھ نہ رہے، اب ہوائی اڈے بھی بیچنے پہ آ گئے۔ ہمارے پاس 3 ہی تو وہ تھے، کراچی کا، لاہور کا، اسلام آباد کا، جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لائے جا سکتے ہیں، یہ وہی بیچیں گے۔ اثاثے بیچنے پہ آ گئے ہیں، باہر کے ملکوں میں جو ہمارے کوئی سفارت خانے تھے، کوئی عمارتیں تھیں، وہ بیچنے پہ آ گئے ہیں۔ اتنے بے ایمان ہیں یہ دجال، جھوٹے،
مکار، ملک کا پیسہ کھانے والے. شہباز شریف گیا، اسحاق ڈار گیا، اس کے بعد 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارا سابق آرمی چیف تھا جنرل باجوہ صاحب، وہ گئے 7 دن وہ رہ کے آئے. جب یہ واپس آ گئے تو امریکہ کا بیان آ گیا جو بائیڈن کا کہ پاکستان کے جو ایٹمی پروگرام ہے نا وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. تو یہ جو 3 بندے وہاں پہ گئے تھے یہ بیان دلوانے گئے تھے. مطلب انہوں نے وہاں پہ جا کے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا وہاں پہ کیا جا کے کہا کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ جی پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. اور اس کے جواب میں کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی. وہ بڑے بڑے جبے کبے والے وہ کہتا ہے میرے پاس اتنی فوج ہے سول فضل الرحمان ملا ڈیزل، میرے پاس اتنی فوج ہے کہ میں تو ان کے زمین گرم کر دوں گا، اور یہ تتلیاں ہیں، اور شرم یہ آئی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے یا لوگ تجھے عالم کہتے ہیں، تو ایک مدرسے سے منسلک ہے، تو کچھ شرم و حیا والی بات کر، پھر تو خود ذلیل ہوتا ہے. پوری قوم تجھے ڈیزل ڈیزل کہہ کے مخاطب کرتی ہے، منہ پہ تیرے پہ لعنت پڑی ہوئی ہے. کسی ایک میں بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بیان ہی دینا تھا نا. بھی جو بائیڈن نے بھی بیان ہی دیا نا، تو تم نے بھی ایک بیان ہی دینا تھا نا کہ جناب ایسی کوئی بندہ ایسا کھڑکے دھڑکے والا بیان دیتا ہے کہ بھائی تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. تم نے کہا کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، تو چلو جن کے ہاتھوں میں نہیں ہے یا جن کے ہاتھ محفوظ نہیں ہے وہ خود ہی جواب دیتے پھریں گے. رجیم چینج والوں سے بھی ہمیں گلا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ ان کو پیسے دیں گے، کوئی مدد دیں گے، کہ ان کے ساتھ سینے سے سینہ یا کمر سے کمر یا ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے کہ بھی ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بے فکر رہو. کو دوسری جس طرح بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. وہ شہباز شریف ایک اینکر کو دوسرے ملک میں ایک اینکر کو انٹرویو دے رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ ہماری کچھ مدد کرو. اینکر کو، ٹی وی اینکر کو، اس سطح پہ. وہ عمران خان اپنے جلسوں میں وہ آڈیو چلاتا ہے نا کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہمیں دو. مطلب اس قدر قوم کو انہوں نے رسوا کر دیا ہے، اس قدر ذلیل کر دیا ہے کہ الامان والحفیظ. باہر سے بھی جوتیاں پڑوا رہے ہیں اور اپنے ملک میں بھی ہمیں جوتیاں مار رہے ہیں. اور جب یہ خود باہر جاتے ہیں تو ٹیکسیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ تم پروٹوکول وہ مانگتے ہو کہ جو صدر کے پاس بھی نہیں ہوتا. ظالموں، تم سے حساب لیا جائے گا، تمہاری کھالیں اتاری جائیں گی، اور تم قیامت والے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھو گے. جتنے تم متکبر ہو، جتنے تم غرور والے ہو، تمہارے چہروں پہ ماس نہیں ہوگا، جلد نہیں ہوگی، خارش زدہ چہرے لے کے اس قیامت کے دن وہاں پہ پھرتے ہوگے. قبر میں تمہاری شدید پکڑ ہوگی. جس طرح تم نے قوم کو رسوا کر دیا ہے اور لوگ اپنے بچوں کے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس گئے ہیں. بڑے تو کسی طرح گزارا کر لیں گے، بچوں کے لیے تو لوگ مر جاتے ہیں. تم بھی تو اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہے ہو نا. تم کتنا کھا لو گے؟ قبر میں کیا لے کے جاؤ گے؟ اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہے ہو نا، جو تمہارے جنازوں پہ بھی نہیں آئیں گے. تمہاری بیوی کے جنازے میں نہیں آیا، تمہاری اولاد نہیں آئی، تمہاری ماں کے جنازے میں نہیں آئی، تمہارے باپ کے جنازے میں نہیں آئی، اور تمہارے جنازے میں بھی نہیں آئے گی. جن کے لیے تم اتنا مال جمع کر رہے ہو، اپنا دوزخ نما پیٹ بھر رہے ہو، بھرے گا نہیں، لیکن جن کے لیے بھر رہے ہو وہ بھی تمہارے جنازوں کو کندھا بھی نہیں دیں گے. کچھ خدا کا خوف کر لو، عوام کا کچھ سوچ لو، عوام کے بچوں کا کچھ سوچ لو. اگر کسی نے جھولی اٹھا کے تمہیں دعا دے دی تو تمہاری آخرت سنور جائے گی. لیکن تم سب بغض عمران میں مبتلا ہو. کیوں؟ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. ہمیں اس کے کردار سے، اس کے ماضی سے کیا لینا دینا؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملک و قوم کا سوچ، اب بیان تو دو، کم از کم بیان تو دو. ظالموں کو بیان تو دے دو، عوام کو ٹھنڈ ہی پڑ جائے. تم تو کہتے ہو جی وہ قوم ہمیں جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہی ہے، اب کیا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں، اور اسلام آباد میں کنٹینر رکھنے کے لیے تم نے 2-3 ارب روپے لگا دیے ہیں. اب بھی عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے تم نے اربوں روپیہ پاس کر دیا. اس ایک بندے سے گھبرائے ہو، وہی اربوں روپیہ تم ملک و قوم کو دو، قوم پہ لگاؤ، سلام زدگار کی مدد کرو. بلاول بھٹو جہاں پہ وزیر خارجہ ہوگا وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے قابل ہے؟ جو کہتا ہے کام پہ ٹانگ رہی ہیں، زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اوپر سے سیلاب اتر رہا تھا. مطلب یہ بندہ کیا کسی ملک کی یا قوم کی نمائندگی کرنے کے قابل ہے؟ بھئی جس بندے کو، جس جگہ وہ رہتا ہے کراچی میں، سندھ والے، پاکستان والے جس بندے کو قبول نہیں کرتے، وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں کیا ڈالے گا؟
بھئی جس کے پیچھے قوم ہو، سپورٹ میں قوم کھڑی ہو، وہ تو جہاں پہ مرضی جا کے بانگ دھول سینہ پھیلا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، اور جس کو پتا ہے میرے ساتھ ہی کوئی نہیں کھڑا وہ کیا بولے گا؟ تو جو بائیڈن نے بیان دے دیا اس کے جواب میں کسی نے کوئی ایسا جواب دیا ہی نہیں کہ جس کو کھڑکے دھڑکے والا جواب دیا کہا جائے. بزدلانہ قسم کے جواب دیتے ہو. جواب دینے میں کیا تھا؟ اگر وہ ایسا جواب پتا چلے کہ وہ مرد آہن جواب دے رہا ہے، پتا چلے کہ یار یہ بندے ہیں بھائی، یہ مرد ہیں، حکومت میں یہ سارے ہیڑے نہیں ہیں، یہ مرد ہیں، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. کوئی توپ تو نہیں چلانی تھی نا، یہ توپ کے آگے جا کے کھڑا تو نہیں ہونا تھا نا. پورے ملک میں مباحثہ ہوا تھا، بحث مباحثہ ہوا تھا، ٹی وی چینلوں پہ، ہر جگہ پہ. نہیں بولا تو پی ڈی ایم کا ٹولہ نہیں بولا، باقی تجزیہ کاروں نے، دوسرے تیسروں نے، عمران خان کا بیان آ گیا، یہ بیان بھی ایسا دیتے ہیں، بیان بھی ایسا دیں گے اس کے جواب میں، اتنے تکڑے بیان کے جواب میں بیان بھی ایسا دے رہے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے امریکہ کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ، اگر غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے تو آؤ، تم اپنے ہاتھوں میں لے لو. ان کے بیان بھی ایسے تھے. ادھر مفتی محمود کانفرنس ہوئی تھی، اس میں وزیر اعظم بھی شریک تھا، فضل الرحمان بھی تھا، آپس میں خوش گپیوں میں لگے رہے. ان کو نہ کوئی فکر نہ کوئی پرواہ، کوئی چکر نہیں. فاقہ ہے تو عوام کے لیے. ان سب کو افاقہ ہو گیا نیب قوانین کی وجہ سے، اداروں کی وجہ سے. تو اداروں کو تباہ کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ تم بچ رہے ہو، اداروں کو تباہ کر کے ملک کو تباہ کر رہے ہو. آہستہ آہستہ ساری چیزیں بیچو گے شرابیوں کی طرح، زانیوں کی طرح، پاؤڈریوں کی طرح، ہرنچیوں کی طرح، افیمیوں کی طرح. آہستہ آہستہ گھر کی چیزیں بیچ کھاؤ گے. اسحاق ڈار کو لے کے آئے ہیں، اس نے کیا کیا؟ وہ تو ایک اکاؤنٹنٹ تھا جی، میں سنبھالوں گا جی، یہ کروں گا، بڑے تم تراک سے اس کو لے کے آئے ہیں. اس نے آ کے معیشت کا جنازہ نکال دیا. کتنے 100% مہنگائی ہوئی ہے. کبھی سنا تھا کہ، چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کہ 25 روپے کا انڈا ملے گا، 3 روپے کا، 3.5 روپے کا، 4 روپے کا، 5 روپے کا، حد جب گیا تو 9-10 روپے تک گیا. اور وہ انڈا، وہ ایک غریب آدمی ایک روٹی اس پہ ایک انڈا رکھ کے تو کھا سکتا تھا نا. غریب آدمی تو دو روٹیاں بھی کھا لیتا ہے ایک انڈے سے. اب 25 روپے کا انڈا کون لے گا؟ اپنے بچوں کو صبح ناشتے میں جن کا شوق ہوتا ہے کہ چلو میرے بچے انڈا کھائیں گے، ایک کو بوائل کھا لیں گے، کوئی ہاف فرائی کو فل فرائی کر کے کھا لیں گے، کوئی ایک آدھا بوائل کھا لیں گے. وہ غریب آدمی اپنے بچوں کو انڈے بھی دینے جوگا نہیں ہے کہ ناشتے میں بچے کو انڈا کھلا دے. ظالموں، قوم کی بد دعائیں لے رہے ہو، اپنی قبریں باری کر رہے ہو، اپنا حشر خراب کر رہے ہو. بچ جاؤ. تو ہم تو سیاست پہ اتنی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن جو سیاست آج کل ہو رہی ہے اس پہ بولے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں، یہ توبہ کے بھی قابل نہیں ہیں، یہ معافی کے بھی قابل نہیں ہیں. اگر اس طرح ہی یہ ایک بندے کی کردار کشی کے چکر میں ساری قوم کی خودکشی کے اسباب پیدا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کرے، ہماری ان سے جان چھڑوائے. ٹھیک ہے، جیسی حکمران قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، لیکن جب عوام فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو اس کرسی سے اتر جانا چاہیے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. وہ کرسی ہے، تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کوئی تمہارا جنازہ تو نہیں، جنازے پہ تو نہیں پڑے ہوئے کہ تو اب تم مر گئے ہو تو اتر نہیں سکتے. کرسی ہے، اتر جاؤ، بندے کے پتروں کی طرح عوام میں رہو، عوام کے نمائندے بن کے رہو. عوام تمہیں کل کو پھر لے آئے گی. پہلے نہیں لے کے آئی 2-3 دفعہ، جس طرح بھی لے کے آئی ہے، جس طرح بھی آئی ہے. تو تم تو وہ اپنی کرسی کو اپنا جنازہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم کہتے ہو کہ بس یہ جنازہ ہے، اس سے نیچے نہیں اترنا. کو خدا کا خوف کرو. یہ فضل الرحمان اور یہ باپ اور یہ بلوچستان، یہ سارے غدار ہیں، بے ایمان. انڈیا کے ساتھ مل کے بلوچستان میں جو حال کیا ہوا انہوں نے. رجیم چینج والوں سے بھی ہم کہتے ہیں اب نئی قیادت آئی ہے، حافظ صاحب آئے ہیں جو آرمی چیف، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو آپ حافظ قرآن بھی ہیں، آپ کے سینے میں قرآن ہے. بلوچستان کے حالات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے کوئی ایسا بول نہ نکلوائے کہ بلوچستان ہاتھ سے جا رہا ہے جو وہاں پہ حالات ہیں. تو آپ مہربانی کریں اور اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس منصب پہ بٹھایا ہے وہ منصب کچھ تقاضا کرتا ہے.
آپ وہ کردار ادا کریں. عمران خان کو چھوڑیں. عمران خان کے بارے میں جو کچھ بھی کیا گیا، جو کچھ بھی کہا گیا، سارا ہی الٹا ہو گیا. تو آپ یہ جان لیں کہ قوم کی تائید اس کے ساتھ ہے، لہذا اس کو نہ چھیڑیں. اس کو جتنا بھی آپ نے چھیڑا ہے نا، وہ اتنا ہی ابھرا ہے. جتنا دبایا اتنا ابھرا ہے، جتنا دبایا اتنا ابھرا ہے. عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. لہذا اس کو چھوڑ کے اور دیگر کام جو ہے وہ کرنے والے وہ کریں. ملک کو اس وقت انتخابات کی اشد ضرورت ہے. انتخاب ہوں، قوم ایک بندہ سلیکٹ کرے، وہ کوئی بھی ہو، وہ ان کو سلیکٹ کر لے قوم. یہ جو ہیں کم از کم قوم کا اعتماد تو ان کے ساتھ ہوگا نا. پھر یہ کسی طرح کے بھی فیصلے کریں گے، عوام اس کو قبول کرے گی، قوم اس کو قبول کرے گی. لہذا جو بندہ جس ادارے میں ہے، جتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے، جس قسم کے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ اگر اس کا کردار ادا کرنے سے ملکی حالات میں بہتری آ سکتی ہے، لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں، لوگ اور ملک ایک خط مستقیم پہ چل سکتا ہے، سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر